الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. درود و سلام پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا. مل کے پڑھیں، زور سے پڑھیں، زور سے پڑھنا ثواب ملتا ہے باضابطہ. پڑھیں زور سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بعد حمد و صلاۃ لائق عزت تعظیم و تقریم جملہ سامعین کرام و مصلیان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضرات، ہمارا یہ عقیدہ ہے، بلیف، عقیدہ ہمارا ایمان ہے کہ میرا نبی آخری ہے. کیا ہے بولو؟ میرا نبی آخری ہے. اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور جو یہ جانے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آئے، یہ ممکن جانے، تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. سمجھے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ایمان جانے وہ کہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی وہ مسلمان رہتا ہی نہیں. اس لیے میرا رب کہہ رہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. ہاں ولکن، لیکن ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کا رسول ہے اور آخری نبی ہے. خاتم النبی کی آخری نبی ہے وہ. تو قرآن سے ثابت ہو گیا کہ میرا نبی آخری ہے. اس کے بعد کوئی اور دوسرا نبی آنے کو جانے کو تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا. تو آئیے، جب کوئی اسی آیت کے ٹکراؤ میں آتا ہے تو میرے نبی کے زندگی میں ایک تھا شخص جس نے اعلان نبوت کیا تھا، جس کا نام مسیلمہ کذاب نام تھا. مسیلمہ، لیکن میرے نبی نے کہہ دیا کذاب تو زمانہ نے جان لیا یہ جھوٹا ہے. کیا ہے مسیلمہ کذاب؟ جس نے اعلان نبوت کیا تھا اور یہ کہہ رہا تھا محمد کوئی نبی نہیں ہے،
بلکہ میں تیرا نبی ہوں، بلکہ میرے آقا کو جھٹلا رہا تھا وہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے۔ تو جب یہ حضرت صدیق اکبر کے بارگاہ میں یہ خبر پہنچی کہ ایک بے غیرت جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے وہ، تو حضرت صدیق اکبر یہ بات سنے جب چلان میں آ گئے، میاں سے تلوار نکالے، تمام لشکر کو جمع کر کے اعلان جنگ کی دعوت دی انہیں۔ کہا گیا اسے کہ مسلمانوں سنو کہ میرا رب کا اعلان ہے کہ میرے آقا، مدینے والے آقا وہ آخری نبی ہیں۔ جب میرے آقا کا اعلان ہے، میرے مصطفیٰ خود فرماتے ہیں انا خاتم الانبیاء لا انا بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ تو میرے پیارے، جب میرے نبی کا یہ ارشاد تمام صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا گیا، تمام صحابہ کرام ہاتھ میں تلوار لے کر کے مسلمان قذاب کو قتل کرنے کے لیے نکل گئے وہ، اور یہاں تک کہ مسلمان قذاب کو کیفر کردار تک پہنچایا اسے، اور اسے واصل جہنم کیا۔ تو جب کسی نے نبی کے ٹکراؤ میں آیا، یعنی اپنے آپ کو نبوت نبی کہنے کی جرأت کی وہ، تو پھر ایمان والے کھڑا ہو جاتے ہیں اس کے لیے۔ تو آئیے، وہ تو تھا مسیلمہ کذاب۔ پھر 12ویں صدی میں پنجاب کے قادیان کی جگہ کا نام قادیان ہے، وہاں پر غلام مرزا احمد قادیانی پیدا ہوا۔ ماں نے نام رکھا غلام احمد، اور وہ کہنے لگا میں نبی ہوں۔ کیا کہنے لگا وہ؟ کہ میں نبی ہوں۔ تو کسی نے اس سے سوال کیا، کیا آپ نے خدا کو دیکھا؟ کیا آپ نے خدا کو دیکھا؟ تو جھوٹا کہنے لگا مجھ سے یہ غلام احمد قادیانی کہ میں نے خدا کو دیکھا نہیں، بس سنا ہے۔ تو وہاں کے لوگوں نے اسے ایسا ڈنڈا مارا، کہا کہ جب سننے والے آ رہے تھے تو تم کہاں گئے تھے؟ جب دیکھنے والے مدینے والے آقا جنہوں نے رب کو اپنی آنکھوں، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اس سے پہلے کیوں نہیں آئے تم؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ جھوٹا ہونا یہی تو انہوں نے بند نہیں کیا، باضابطہ حضرت عیسیٰ، حضرت آدم، یعنی تمام انبیاء کرام کی گستاخیاں شروع کر دی، یہاں تک کہ معاذ اللہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنے جوتیوں کے نوک پہ رکھنے والا کہا گیا اسے، جبکہ فرشتہ معصوم علی الخطا ہے۔ میرے پیارے، حضرت امام حسن و حسین کو غلام کہا گیا۔ یہ غلام احمد قادیانی زمانے کا ذلیل انسان جس نے میرے نبی کی توہین کی، آج اسے ہم تمام امت مسلمان ہیں، یہاں تک کہ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء جو سر فہرست ہے، اس زمانے میں پیر مہر علی شاہ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، نعیم الدین مراد آبادی جیسے شخصیت ان کے سامنے میں کھڑا ہو کر کے کہنے لگا، اے غلام احمد قادیانی، تو کذاب ہے، کذاب ہے، کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ اسی لیے کہ میرا رب کا اعلان ہے کہ مدینے والے میرا محبوب یہ آخری نبی ہے۔ کیا ہے بولو؟ یہ آخری نبی ہے۔ تو میرے پیارے، میرے مصطفیٰ نے پھر فرمایا قیامت سے پہلے 30 دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ ان میں سے تو کئی تو دعویٰ کر چکے، لیکن قیامت آنے سے پہلے 30 دجال آئیں گے جو اپنے آپ کو نبی کہلائے گا۔ تو میرے پیارے، اگر کوئی ایسا شخص ظاہر ہوتا ہے تو اسے اس آیت کے ذریعے کہا جائے، وہ ایک پاگل میں پتا نہیں کہ میرے رب نے کہہ دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کیا لوگوں سنو کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے اور آخری نبی ہے، یہ کہہ کر کے اسے رد کر دیا جائے، اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور اس دور میں بہت سے ایسے ظالم پیدا ہوئے، 2014 سے لے کر کے 2020 تک
اس دوران میں چند سالوں میں دو ایسے شخص پیدا ہوئے جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا تھا، اسے علماء پاکستان میں سے ایسا رد کیا کہ وہ کیفر کردار تک پھر پہنچا ہوں۔ تو میرے پیارے، آپ کے سامنے میں ایسا شخص پیدا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ دجال پیدا ہوں گے تو پیدا ہوں گے تو پھر آپ کو رد یہی کرنا ہے کہ میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے، آخری نبی ہے وہ۔ پھر میرے پیارے، پھر میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم آپ کے بعد کس جماعت میں رہے ہیں؟ تو پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جو دنیا میں سب سے افضل ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ وہ دو چیز وہ ہے کہ تمہارے درمیان میں قرآن چھوڑ جا رہا ہوں، دوسری چیز میری اہل بیت۔ پھر اہل بیت سے پیار کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ پھر ہم ہر چیز کی ایک فرضیت ہوتی ہے اور ہر فرض کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ آئیے ایک کتاب ہے اصول الشافعی، جس میں سبب کا بیان کر کیا ہے کسی علماء کرام نے۔ اس میں کہتے ہیں کہ جس چیز کا مطلب فرض، جیسے کہ مثال میں ظہر کا وقت ہے تو ظہر کی نماز کا فرض ہے، سمجھ گئے؟ عصر کا وقت آیا تو عصر کی نماز فرض ہو گیا، عشاء کا وقت آیا تو عشاء کی نماز فرض ہو گیا۔ تو اسی طرح جب دل میں ایمان ہوگا تب تک اہل بیت کے لیے اپنے دل میں، اپنے دل و جان میں فرض جاننا یہ تمام مومنین کے لیے فرض عین ہے۔ یہ سمجھ گئے؟ تو سبب وقت ظہر، جبکہ جمعہ وقت جمعہ ہے تو جمعہ کی نماز فرض ہے بھی۔ اسی طرح اگر دل میں ایمان ہے تو پھر حب آل محمد بھی ہے۔ اور جب تیرے دل میں ایمان ہے تب تک آل محمد کے لیے محبت اور پیار ہے تمہارے۔ تو میرے پیارے، میرا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا شاہدا و نذیرا، کہ غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں آپ کہ ہر مسالک یعنی ہر طبقہ فکر کے علماء نے اس نبی کا ترجمہ نہیں کیا، بلکہ یوں کہا کہ اے نبی۔ لیکن اہل سنت والجماعت، جس کی رہنمائی میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنی کتاب بلکہ کنز الایمان میں جہاں جہاں یا ایھا النبی کا لفظ آیا وہاں پر ترجمہ کیا، ٹرانسلیٹ کیا کہ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرا نبی غیب کی خبریں دینے والے ہیں، اسی لیے اور اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، یہ آئی نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ 1400 سال پہلے خبر دے رہے ہیں۔ جنت ہے، دوزخ ہے، ہمیں پتہ نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے کہا جنت ہے تو ہم مان لیا ہے۔ یہ ہے ایمان کہ میرے مصطفیٰ نے جو لفظ اپنی زبان سے نکالے اور امت کے لیے دیا اور ہم نے مان لیا، یہی ایمان ہے۔ اور ایمان کا لغوی معنی ہوتا ہے امانت، یعنی کسی چیز کو رکھنا۔ تو میرے پیارے، تو شرعی معنی یہ ہوا کہ دین اسلام کی وہ قانون جو میرے مصطفیٰ کے در سے، مولا علی کے در سے ہوتا ہوا آیا اور اس کو ہم سب نے مان لیا، یہ ایمان ہے۔ اسی طرح یہ بھی آیا کہ میرا نبی آخری ہے، تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ میرا نبی آخری ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ میرا نبی، اور حدیث سے نفس قطعی سے ثابت ہے، اس میں کوئی بحث نہیں۔ سمجھ گئے؟ کوئی یہ کہے کہ نبی کے بعد، اور یہ کوئی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی انسان ایسی عبادت کرے جیسے قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تہذیر الناس میں یہ کہا کہ کوئی بندہ عبادت کرتے کرتے
ایسا ہو جاتا ہے کہ نبیوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے. استغفر اللہ، کہو استغفر اللہ. میرے پیارے، نبی تو نبی ہے، کوئی تبع تابعین سے بڑھ کر ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور تبع تابعین کون ہوتا پتا ہے؟ تبع تابعین وہ ہوتا ہے جو تابعین کو دیکھے، اور تابعین وہ ہوتا ہے جو صحابہ کو دیکھے، اور صحابہ وہ ہوتا ہے جو میرے مصطفیٰ کو دیکھے. سمجھ گئے؟ نبی کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. کوئی یہ کہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ اسے کہا جائے تم کفر کر چکے ہو، تم دوبارہ نکاح کرو اور دوبارہ تم دائرہ اسلام میں آ جاؤ، اسی میں تمہاری نجات ہے، ورنہ تمہاری خیر نہیں. تو میرے پیارے، میرے نبی سے سچی محبت کرو. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اور انشاءاللہ کہتا رہوں گا جب تک میری جان ہے، جسم میں جان ہے، کبھی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت مت کرنا. اسی لیے جن شخص نے، چاہے وہ کھیتوں میں کام کرنے والا ہو یا پھر وہ زمانے کا محدث ہو جائے، اگر وہ نبی سے بغاوت کیا، اولیاء سے بغاوت کیا، وہ غوث اعظم سے بغاوت کیا، خواجہ اجمیری سے بغاوت کیا، تو پھر اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جس طرح اس دور میں دیکھ لیجیے، اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتا ہے ڈاکٹر طاہر القادری، لیکن اسے بڑے بڑے علماء کرام نے ایسا لتیڑا جو یہ کہہ رہا تھا کہ چرچوں میں بھی نماز ہو سکتی ہے، مندروں میں بھی جا کر کے نماز ہو سکتی ہے، ہم سب ایک ہیں، اس کے بھی پیچھے نماز ہو سکتی ہے. اتنا یاد رکھو، نماز اسی کے پیچھے ہوگی جو ایماندار ہوگا، جو حسینی ہوگا، جو صحابہ والا ہوگا، جو نبی والا ہوگا. جو ان سے بیر رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ جتنا بڑا مولوی بن جائے گا. سمجھ گئے؟ اتنا یاد رکھنا. یہ مت دیکھنا کہ اس کی داڑھی ہے، پگڑی پہنا ہوا ہے، جبہ کبا لگا ہوا ہے، نہ، یہ دیکھو کہ اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے. کیا وہ آج